بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یوسف عباس کے خلاف جو نیب ہے وہ آج سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ جو چودھری شوگر مل کیس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے خلاف اپیل فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، جہاں پر آج جن ملکوں میں آج پہلا روزہ ہے رمضان کا، ان سب دوستوں کو رمضان المبارک ہو، رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے روزے قبول فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے کہ نیب نے ایک انہونی کر دی ہے۔ نیب سے ایسے کاموں کی امید تو نہیں ہوتی، لیکن نیب نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ نیب میں اب بھی کچھ نہ کچھ سکت باقی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آ جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ 18 فروری کو چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت مل جاتی ہے یوسف عباس کو۔ یوسف عباس جو بھتیجا ہے نواز شریف کا، یہ بھی چودھری شوگر مل کیس میں اس کو ملزم رکھا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں حالات کا کہ یہ بیچارہ مین ملزم نواز شریف تھا یا مریم نواز تھی، اور ان کی پہلے ضمانتیں ہو گئی تھی اور اس کی 18 فروری کو ضمانت ہوئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ آج تک نواز شریف کی ضمانت کو چیلنج کیا ہے ہماری محترم نیب نے، نہ مریم نواز کی ضمانت کو چیلنج کیا ہے اس بیچارے کی درخواست، اور اس بیچارے کے خلاف یہ اپیل میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اپیل کی کاپی میرے پاس ہے، ابھی یہ اپیل فائل کی ہے، اس کے اوپر ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ جو گراؤنڈز اس کے اندر لی گئی ہیں وہ بڑی ویلڈ گراؤنڈ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ نیب نے بڑی محنت سے یہ تیار کی ہے۔ اور اگر جس طرح یوسف عباس کے خلاف اتنی ایویڈنس موجود ہے چودھری شوگر مل کیس میں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو مین ملزمان ہیں مریم نواز اور نواز شریف، ان کے خلاف کتنی بڑی جو ایک طرح کی ایویڈنس ہوگی یا ثبوت ہوں گے نیب کے پاس۔ نیب یہ کہتا ہے کہ 18 فروری 2020 کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں یوسف عباس کو ضمانت دی گئی ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس میں قانون کی دھجیاں اتاری گئی ہیں۔ ساتھ نیب یہ کہتا ہے اس اپیل کے اندر جو پہلی گراؤنڈ لی گئی، نیب یہ کہتا ہے کہ 12 جنوری 2018 کو جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے ایک رپورٹ دی، اور اس نے کہا کہ جو سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ آئی ہے، جس کے تحت بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جو چودھری شوگر مل کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ہیوی اماؤنٹس ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جس کے اوپر جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے رپورٹ کی تھی، جس کے بعد پھر نیب کے چیئرمین نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ اس میں اس کیس کے اندر جو ملزمان تھے مریم نواز، نواز شریف اور یوسف عباس ہیں، اور باقی جو ملازمان ہیں، امپلائیز ہیں چودھری شوگر مل کیس کو، ان کو بھی اس کے اندر نامزد کیا گیا تھا۔ اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا کیس تھا جس میں اس کو ضمانت دی گئی ہے، نیب یہ کلیم کرتی ہے کہ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے 2 بلین روپے کی چودھری شوگر مل کیس میں جو ٹرانسفر کروائی رقم، اور ساتھ ایک اور نئی مل بنائی جو میسرز شمیم شوگر مل کے نام سے ایک نئی انڈسٹری کھڑی کی 2 بلین روپے سے نواز شریف نے، اور نواز شریف کے جو سورسز تھے نان سورسز، اس میں وہ رقم اس نے کہیں بھی شو نہیں کروائی تھی، اور 2 بلین روپے کی ایک ہیوی اماؤنٹ سے اس نے چودھری شوگر مل کیس کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کروایا، اور ساتھ جو ایک شمیم شوگر مل کے نام سے اس نے ایک نئی شوگر مل قائم کی۔ یہ 2 بلین روپے کا ایلیگیشن تھا نواز شریف کے خلاف کہ نواز شریف نے جو اس کے میچ نہیں کھاتا، اس کے جو نان سورسز ہیں، کہ اس نے یہ 2 بلین کہاں سے لیے ہے، اور اس نے کہاں سے یہ جو انویسٹمنٹ کی ہے، یہ کمائی کیسے ہے، کیونکہ وہ بطور وزیر اعظم اس نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس نے
کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے کیا ہے اور کرپشن کے ذریعے کیا ہے اور مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے کیا ہے۔ وہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب نے الیج کیا کہ جو کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ ہے اس کے مطابق 44 بینک اکاؤنٹس ہیں چودھری شوگر مل کیس کے۔ جو کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ ہے اس کے مطابق 44 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور دی اینٹی گرافٹ واچ ڈاگ سیٹ یوسف عباس واز اپوائنٹڈ ڈائریکٹر آف چودھری شوگر مل کیس ان 2006۔ نیب یہ کہتا ہے کہ 2006 میں یہ چیف ایگزیکٹو تھا، یہ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا تھا چودھری شوگر مل کیس کا، اور بعد میں یہ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر 2007 میں اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ ڈائریکٹر تھا 2006 میں، اور اس کے بعد 2007 سے لے کے آج تک یہ چیف ایگزیکٹو ہے چودھری شوگر مل کیس کا، اور یہ ڈائریکٹ انوالو ہے اس ساری کی ساری کرپشن میں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چودھری شوگر مل کیس میں یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جو نیا ایئرپورٹ بن رہا تھا اسلام آباد میں، نیو ایئرپورٹ اسلام آباد، اس کے جو فنڈز تھے وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کے اکاؤنٹس میں۔ اسی طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب میں آپ کو وہ بڑے اچھی جو ایک پیرا ہے اس اپیل میں، وہ میں پڑھ کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دا پٹیشن ریگریٹڈ دیٹ دی ہائی کورٹ وائل گرانٹنگ دی پوسٹ ٹرسٹ بیل had also mentioned in its order that the accused Yusuf Abbas never withdraw any amount from the account of چودھری شوگر مل کیس۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ جو یوسف عباس ہے اس نے 1 روپیہ بھی چودھری شوگر مل کے جو شوگر مل کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی وڈرا نہیں کیا، 1 روپیہ بھی نہیں نکلوایا۔ لیکن نیب یہ کہتا ہے بٹ دی ریکارڈ ریویلڈ دیٹ 1.33 بلین روپے واز ٹرانسفرڈ فرام دی اکاؤنٹ آف دی شوگر مل ٹو ہز پریزنٹ اکاؤنٹ۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے، لاہور ہائی کورٹ اپنے آرڈر میں لکھتا ہے کہ یوسف عباس نے چودھری شوگر مل کیس کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی وڈرا نہیں کیا۔ نیب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریکارڈ سبمٹ کروایا جس کے مطابق چودھری شوگر مل جو کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں یوسف عباس کے اکاؤنٹس میں کتنے 1.33 بلین روپے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹ ہے، a fact which never appreciated by the high court۔ نیب یہ کہتا ہے کہ یہ وہ فیکٹ ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہائی کورٹ نے اپریشیٹ نہیں کیا، اور ان فیکٹس کے اگینسٹ جا کر ان کو ضمانت دی ہے۔ اور یہ جو آرڈر میں لکھا ہے کہ اس نے 1 روپیہ بھی وڈرا نہیں کیا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اچھے سے جو ایویڈنس تھی اس کو دیکھا ہی نہیں، جو پروف تھے ان کو دیکھا ہی نہیں، اور یہ اس طرح جو اس کو کہا گیا ہے اس اپیل کے اندر نیب نے ورڈ یوز کی ہے، دس ہیڈ ریزلٹڈ ان اے گریو miscarriage of justice which had also prejudiced the case of the prosecution, the appeal argued۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مس کیریج ہو گیا جسٹس کا، جس طرح یوسف عباس کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے یا ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اس میں ایک اور اہم بات ہے، نیب نے ایک اور انکشاف کیا ہے، یا نیب نے ایک طرح کا اقبال جرم کیا ہے۔ نیب یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک تو گواہوں کے اوپر انفلوئنس کریں گے اگر ان کو اسی طرح یہ باہر رہے یوسف عباس، کیونکہ یوسف عباس ڈائریکٹلی انوالو ہیں، یہ اس کے ایگزیکٹو معاملات کو دیکھتے ہیں، انتظامات کو، ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھتے ہیں چودھری شوگر مل کیس کے، کہ یہ کیونکہ جو گواہان ہیں وہ چودھری شوگر مل کے امپلائیز بھی ہیں جو وعدہ آف گواہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، نیب کہتی ہے کہ وہ گواہوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو ٹیمپر کر سکتا ہے، کیونکہ ریکارڈ موجود ہوگا چودھری شوگر مل میں، اس کو ٹیمپر کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایبسکونڈ کر سکتا ہے، یہ بھگوڑا ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات کرتے ہیں، such facts are strengthened by the fact as the co-accused Maryam Nawaz and his other family members tried to flee abroad۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن کرتا ہے یہ جو ہم نیب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پلی لے رہے ہیں کہ یہ ایبسکونڈر ہو سکتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ بطور جو مثال پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز یا اس کے باقی فیملی ممبرز ہیں، وہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو جو ضمانت دی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کے علاوہ ڈیٹیل اب یہ میں آپ کو ساری جو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ مین ملزم نہیں ہے، لیکن اگر ایک جو کو اکیوزڈ ہے اس کے خلاف اتنے بڑے لیول پہ موجود ہیں نیب کے پاس جو ایویڈنس ہے یا پروف ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف پروف کیسے نہیں ہوں گے؟ وہ مالک ہیں، یہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹو ہیں۔ تو ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے 18 فروری کے فیصلے کے خلاف نیب سپریم کورٹ گئی ہے، وہیں پہ یا تو اللہ کرے کہ سپریم کورٹ خود پنڈورا باکس کھول لے اور باقی ملزموں کا پوچھ لے۔ اگر سپریم کورٹ نہ بھی پوچھے تو نیب کو چاہیے کہ وہیں پہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بھی درخواستیں دی جائیں، اور عدالت کو بتایا جائے کہ انہوں نے یہ جو ریلیف لیا تھا، یہ ریلیف لینے کے بعد یہ بھگوڑے ہو گئے تھے اور اب یہ کسی ریلیف کے مستحق نہیں ہیں، اور ان کی ضمانتیں بھی خارج کی جائیں۔ جہاں یوسف عباس کے خلاف نیب گئی ہے، وہیں پہ مریم نواز کے خلاف بھی جانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف عباس کی ضمانت چیلنج کر کے نیب نے راستہ کھول دیا ہے کہ اب مریم نواز کی درخواست بھی چیلنج ہو سکتی ہے، مریم نواز کی ضمانت بھی چیلنج ہو سکتی ہے، اور مریم نواز کی تو ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ وہ جس بنیاد پر اس کو ضمانت دی گئی تھی وہ بنیاد ہی ختم ہو چکی ہے۔ ایسے میں اب اس کا مزید بیل کا ریلیف انجوائے کرنا بنتا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے، اور کیا نیب باقی ملزمان کی بھی ضمانتوں کی جو آرڈرز ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔